السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ کے لیے دیگی بریانی کی ریسیپی لے کر آئی ہوں۔ فل سٹیپ بائی سٹیپ ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ بنانا سکھاؤں گی۔ اگر آپ لوگ پہلی بار بھی اتنی زیادہ بریانی بنا رہے ہیں تب بھی آپ لوگ اس طرح کی بالکل پرفیکٹ بریانی بنا سکتے ہیں، بالکل ایکسپرٹ کی طرح۔ تو یہ بہت ہی آسان اور مزیدار سی ریسیپی کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کریں اور پرفیکٹ میجرمنٹ کے ساتھ میں آپ لوگوں کو بنانا سکھاؤں گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ بریانی کا سالن بنائیں گے، تو اس کے لیے میں نے لیا ہے یہاں پر آئل۔ 1 کپ کے برابر میں نے یہاں پر آئل لیا تھا، اور 6 میڈیم سائز کے پیاز کو میں نے اس طرح سے سلائسز میں کاٹ کر لیا تھا۔ تو ہم نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے، اس کو ہم لوگوں نے تھوڑا سا ڈارک براؤن کرنا ہے اس طرح سے۔ تو آدھے پیاز کو میں نکال لیتی ہوں لیئرز کے لیے، بریانی میں جب ہم لوگ لیئرز دیں گے اس کے لیے نکال لیتی ہوں، اور آدھے پیاز میں سالن کے لیے چھوڑ دیتی ہوں۔ تو اس طرح سے کوئی بھی چنی کی مدد سے آپ لوگ یہ پیاز نکال کر اس کو تھوڑا سا ڈرائی کر لیں تاکہ یہ اسی طرح سے کرسپی رہے۔ تو یہاں پر میں نے 1 چکن لیا ہے، فل چکن۔ تو اس کے بعد چکن کو میں نے پہلے اچھے سے واش کر لیا تھا، اس کے بعد میں نے بریانی کے سالن میں ڈالا ہے۔ تو ان کو سب کو آپ لوگوں نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اس طرح سے۔ تو چکن کو مکس کرنے کے بعد اب ہم لوگ ڈالیں گے اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ۔ 1 ٹیبل سپون میں نے یہاں پر ادرک لہسن کا پیسٹ لیا ہے، تو یہ ڈال دیتے ہیں۔ تو ان سب کو بھی آپ لوگوں نے اچھے سے مکس کر لینا ہے۔ ادرک لہسن کی پیسٹ سے اس کی بہت ہی اچھی سی خوشبو آتی ہے اور چکن کی اسمیل ساری ہٹ جاتی ہے۔ تو چکن کی ہماری اچھے سے بنائی ہو گئی ہے، اس کا کلر چینج ہو گیا ہے۔ تو اس کے بعد اب میں نے ٹماٹر لیے ہیں، تو 1 کلو میں نے یہاں پر ٹماٹر لیے تھے، اور 1 شملہ مرچ کو میں نے اس طرح سے کاٹ لیا تھا۔ اس بریانی میں شملہ مرچ ڈال رہی ہوں، یہ تھوڑی سی اس کا ڈفرینٹ سا ٹیسٹ آئے گا اور بہت ہی مزیدار سی خوشبو بھی اس کی آئے گی۔ تو یہاں پر اگر آپ لوگ شملہ مرچ نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ لوگ اسکپ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر میں نے 3 آلو لیے تھے، اس کو میں نے اس طرح سے بڑا بڑا کاٹ دیا تھا۔ تو 1 کپ سے تھوڑا سا زیادہ ہم لوگوں نے دہی لیا ہے، اس کو میں نے پہلے اچھے سے پینٹ لیا تھا تاکہ اس میں کوئی لمز نہ رہے۔ تو یہاں پر 2 پیکٹ میں نے بریانی کا مسالہ ڈالا ہے۔ 3 کلو چاول میں نے 2 پیکٹ ڈالے ہیں بریانی کا مسالہ۔ اسپائسیز آپ لوگ کم زیادہ کر سکتے ہیں، مسالے کو آپ لوگ کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد اب ہم لوگ نمک ڈالیں گے۔ جتنا ہم لوگ سالن میں نمک ڈالتے ہیں اس کے حساب سے ہی ہم لوگوں نے نمک ڈالنا ہے، کیونکہ چاول میں نے الگ سے نمک ڈالنا ہے، وہ بھی بنانا سکھاؤں گی بالکل پرفیکٹ میجرمنٹ کے ساتھ آپ لوگوں کو۔ تو ان کو اب آپ لوگوں نے کور کر لینا ہے 15 منٹ کے لیے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں سالن میں نے کوئی بھی پانی نہیں ڈالا ہے، اسی دہی میں اور یہ خود بھی ٹماٹر جو ہے پانی چھوڑ دیا تھا۔ تو اس میں ہی ہم لوگوں نے آلو اور چکن کو پکانا ہے، تو یہ اچھے سے گل جائے گا۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آئل جو ہے سارا الگ ہو گیا ہے، تو تھوڑا سا خشک ہو جائے اس کے بعد اب ہم لوگ ان کو سائڈ پہ کر لیں گے۔ تو اس طرح سے اچھے سے ہم لوگوں نے اس کو تھوڑا سا ڈرائی کرنا ہے، زیادہ ڈرائی نہیں کرنا۔ تو یہاں پر میں نے چاول کا پانی جو ہے رکھ دیا تھا، یہ اچھے سے بوائل ہو گیا۔ تو اب ہم لوگ نمک ڈال دیتے ہیں 2-3 ٹیبل اسپون کے برابر، آپ لوگ حسب ضرور ڈال سکتے ہیں جتنے آپ لوگوں کو چاول میں ڈالنا ہو۔ تو تھوڑی سی دار چینی اور تھوڑا سا زیرہ بھی میں نے ڈال لیا ہے۔ اب ان کو اچھے سے مکس کر لیں۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے آئل ڈالنا ہے، تو آئل بھی یہاں پر میں نے 2 ٹیبل اسپون ہی ڈالا تھا۔ تو یہاں پر جو ہے چاول کو میں نے 1 گھنٹے پہلے ہی پانی میں بھگو دیا تھا، اس کو پہلے اچھے سے 2-3 بار واش کر لیا تھا۔ تو اس کے بعد میں نے اس کو بھگو دیا تھا پانی میں 1 گھنٹے کے لیے۔ تو اس کے بعد اب ہم لوگ ڈال لیتے ہیں۔ تو جو چاول کا پانی ہے، تو یہاں پر میں نے جیسے کہ 3 کلو میں نے چاول لیے ہیں، تو جس چیز سے آپ لوگ چاول کو میجرمنٹ کر رہے ہیں اس کے حساب سے آپ لوگوں نے پانی آدھا ڈالنا ہے، آدھے سے تھوڑا سا زیادہ آپ لوگوں نے ڈالنا ہے، مطلب 4واں حصہ آپ لوگوں نے ڈالنا ہے۔ تو ان سب کو آپ لوگ اچھے سے مکس کر کے اس کو کور کر لیں گے ہم لوگوں نے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں پانی جو ہے اچھے سے ڈرائی ہو گیا ہے۔ تو اب ہم لوگوں نے اس کو اس طرح سے چھوڑ دینا ہے۔ اس کا جب اس طرح سے اچھے سے پانی ڈرائی ہو جائے گا تو یہ بالکل تیار ہو جائیں گے، کیونکہ ہم لوگوں نے اس میں آدھا پانی ڈالا ہے۔ تو اس طرح سے 80% آپ لوگوں نے اس کو کوک کرنا ہے، فل ڈن نہیں کرنا ہے اس کو۔ تو چاول اور سالن ہمارا اچھے سے تیار ہو گیا۔ تو اب ہم لوگ اس کو لیئرز دیتے ہیں، تو لیئرز کی طرف چلتے ہیں۔ تو اسی دیگی میں نے اس کو لیئرز بھی دیے ہیں۔ تو یہاں پر میں جو سالن کا تھوڑا سا آئل ہوتا ہے وہ یہاں پر پہلی لیئر میں ڈال رہی ہوں اس طرح سے۔ تو اس کے بعد میں چاول ڈال رہی ہوں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کافی کلے کلے سے ہمارے چاول جو ہیں یہ تیار ہو گئے ہیں۔ تب میں اس کی چاول کی لیئر دے دیتی ہوں اس طرح سے۔ اس کو دم دیں گے تو یہ بہت ہی مزیدار سی اس کی خوشبو بھی ہوگی، اور یہ بالکل کلی کلی سی ہماری جو بریانی ہے وہ تیار ہوگی۔ تو یہاں پر میں نے دھنیا اور شملہ مرچ اور لیمن کو کٹ کر لیا تھا، تو ہم لوگ اس کو اوپر سے گارنش کر لیتے ہیں اس طرح سے۔ لیمن بھی رکھ لیتے ہیں اس کے اوپر، اور تھوڑا سا شملہ مرچ جو ہے اس کو میں نے سلائسز میں کٹ کر لیا تھا۔ تو جو پیاز میں نے الگ کر دیے تھے اس کو بھی ہم لوگ اس طرح سے ڈال لیتے ہیں۔ اگر آپ لوگ شملہ مرچ نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ لوگ نہ ڈالیں۔ تو یہاں پر میں سالن بھی ڈال رہی ہوں، سالن کی لیئر اب ہم لوگ دے دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے سالن بھی ہم لوگ ڈال لیتے ہیں۔
تو اس طرح سے آپ لوگوں نے یہی طریقہ جو ہے ریپیٹ کرنا ہے. یہاں پر میں نے 3 لیئر دیے تھے اس کو. آپ لوگوں کے اگر چاول کم ہے تو آپ لوگ 2 لیئر بھی دے سکتے ہیں, 1 بھی دے سکتے ہیں, چاول پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے, کیونکہ میں زیادہ چاول بنا رہی تھی تو یہاں پر میں نے 3 لیئر دیے تھے. اور لیئرز دیں گے تو اس بیچ اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں, کیونکہ آپ لوگوں کے لیے میں بہت ہی ہیلپ فل اور مزیدار سی اور ایزی سی ریسیپیز لے کر آتی ہوں. اور اگر آپ لوگوں نے باقی کی ریسیپیز دیکھنی ہے, بریانی کی میں نے کافی ریسیپیز بنائی ہیں تو آپ لوگ وہ بھی چیک کر سکتے ہیں. آلو بریانی بھی میں نے بنائی تھی تو اس کی ریسیپی بھی آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں میرے چینل پر. تو تھوڑا سا 1 ٹیبل اسپون میں نے اس کے اوپر آئل ڈالا تھا, اور یہاں پر میں نے اس کے لیے فوڈ کلر بنایا تھا. تو تھوڑی سی ہلدی اور تھوڑا سا فوڈ کلر, آپ لوگ کوئی سا بھی فوڈ کلر لے سکتے ہیں. تو اس کو ڈالنے کے بعد اب ہم لوگوں نے اس کو اچھے سے کور کر لینا ہے. تو 30 منٹ کے لیے میں نے اس کو کور کر لیا تھا, دم والی آنچ جو ہوتی ہے. تو اس کے بعد اب ہم لوگ اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں. تو اس کی یار اتنی بہت ہی مزیدار سی خوشبو آ رہی تھی. آپ لوگ خود ہی جب ٹرائی کریں گے تو آپ لوگ مجھے دعائیں دیں گے کہ یہ بہت ہی مزیدار اور ہیلپ فل ریسیپی آپ لوگوں کو بہت ہی اچھی لگنے والی ہے. تو یہ ریسیپی کافی مزیدار تھی اور کافی ایزی طریقے سے میں نے آپ لوگوں کو سمجھائی بھی ہے. تو کمنٹ میں ہمیں ضرور سے بتا دیا کریں کہ ریسیپی کیسی لگی آپ کو. یہاں پر یہ بہت ہی مزیدار سی ٹرک میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں. تھوڑے سے چاول آپ لوگ جو سفید ہو وہ سائڈ پہ کر لیں, جب آپ لوگ مہمان کو سرو کریں گے تو تھوڑے سے اوپر یہ چاول جو ہے وائٹ والے یہ اوپر سے ڈالے تو بہت ہی مزے کی لگتے ہیں اس طرح سے کچھ. تو چلیے اب میں آپ کو یہ بہت ہی مزیدار سی چکن بریانی کی ریسیپی جو ہے یہ ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں, اور یہ بہت ہی مزے کی لگی تھی, آپ لوگ خود ہی دیکھ سکتے ہیں. تو یہ تھی ہماری دیگی چکن بریانی کی ریسیپی. آپ لوگوں کو کیسی لگی کمنٹ میں ہمیں ضرور سے بتا دیا کریں. چینل پر نئے ہیں تو نمراز کچن کو ضرور سے سبسکرائب کر لیں اس طرح کی کوئک اینڈ ایزی اور مزیدار سی ریسیپیز کے لیے, اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ تاکہ ان تک بھی یہ بہت ہی مزے کی ریسیپیز پہنچ سکیں. تو اب میں چلتی ہوں, اپنا بہت سارا خیال رکھیے, دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے. تھینکس فار واچنگ, اللہ حافظ.